بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوریہ رحمان چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک ہے رشتوں کے سلسلے میں ہماری جو اپنے بچوں کے رشتے جب ہم کرنے جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم جو مسائل ہم دیکھتے ہیں اور جو لڑکے اور لڑکی والوں کی جو ایک دوسرے کے ساتھ نبھا نہ ہونا پلس طلاقوں تک بات جا پہنچنا، تو اور لڑکی میں کیا خصلتیں دیکھنی چاہیے اور لڑکے میں کیا خوبیاں دیکھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو بات میں شروع کرنے سے پہلے حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی آپ لڑکی کا رشتہ کرنے جائیں تو اس کی 4 خوبیوں کو سامنے رکھیں، اس کے حسن و جمال کو، اس کی جو ہے وہ اس کے عادات اور خصائل اور جو ہے اس کے دین کو، ٹھیک ہے، ہم کفو میں اگر آپ کرنا چاہیں تو، لیکن سب سے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ دیندار عورت کا چناؤ کریں، ٹھیک ہے۔ دیندار عورت یہ ہے کہ آپ اگر اس کو غیر مسلم ہے تو آپ اس کو مسلمان بنائیں پہلے، کیونکہ اگر وہ غیر مسلم ہوگی اور آپ کے ساتھ رہے گی تو وہ اپنے دین پہ اپنے بچوں کی پرورش کرے گی۔ تو جو مسلمان عورت ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ چلے گی اور وہ اس کے اور آپ کے بچے ایک ہی دین پر ہوں گے۔ دوسری چیز سیکس ہے۔ سیکس جو ہیں وہ اتنے زیادہ جو ہے نا، کچھ لوگ تو خیر ان کو اب آہستہ آہستہ جب سے عوام میں اویئرنیس آئی ہے سیکس وغیرہ کی بات بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ سب کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے لوگ اچھے ہوں، لوگ اخلاق والے ہوں اور لوگ جو ہیں وہ کوآپریٹیو ہوں، لیکن جہاں ہم یہ ساری ڈیمانڈس لکھتے ہیں ہم خود بھی ان کو پورا نہیں کرتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکس جو ہیں جو مختلف ہیں اور ان میں آپ جیسے اہل حدیث ہیں وہ اہل حدیث میں کرنا پسند کرتے ہیں، دیوبند ہیں وہ دیوبندی لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تو بہت کم لوگ ہیں جو کہ اپنے جو ہے وہ اپنے فرقے سے نکلنے کے بعد کسی اور فرقے میں جانا پسند کریں۔ پھر ذات، کاسٹ کیا ہے؟ کاسٹ کا مسئلہ اب بہت زیادہ کامن ہو گیا کیونکہ بہت ساری باتیں بعض جو ہے نا وہ کاسٹ میں ایک مطلب ایک سی ہیں، جیسے کہ خصلت جو ہے وہ ارائیوں کی ایک جیسی ہوتی ہے، راجپوتوں کی خصلت بھی ایک جیسی ہوتی ہے، اور چاہے وہ ان میں آگے سب کاسٹ اور جو مرضی آئیں لیکن سب کی خصلت جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ملتی جلتی ہے۔ اور اسی طرح جتنی بھی ذاتیں ہیں ان کی جو اپنی ایک ہیبٹ ہے، جو ایک مخصوص عادت ہوتی ہے، وہ ان کی ضرور ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہم نے سورۃ حجرات میں کہ تمہیں قوموں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اب ہم پہچانے جائیں گے کیسے؟ کہ ہماری خصلتیں اگر ایک ہوں گی، یعنی اگر ہماری جو ہیبٹس ہیں، جینیٹک ہیبٹس ہیں، وہ ایک جیسی ہوتی ہیں تو پھر ہم جو ہے نا پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں فیکٹ رکھتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہر بندے کا، ہر قوم کا انڈیویجول ہے۔ ہر قوم میں ایک جینیٹک اسکول آف تھاٹ ہے اور وہ اس چیز پر قائم ہوتے ہیں، جنریشن ٹو جنریشن یہ چیز ان کی فطرت میں موجود ہوتی ہے پہلے سے۔ اور اس وجہ سے بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی کاسٹ میں کریں تاکہ ہمارے طرح کے لوگ ہمیں ملیں۔ اگر ہم اپنی ذات کو چھوڑ کے کسی ایسی ذات میں چلے جائیں گے تو ہمیں ایک ٹائم لگے گا ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، ان کی جینیٹک ہیبٹس انڈرسٹینڈ کرنے میں۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ ہم
جو ہیں وہ جب رشتہ بچی کا کرنا چاہتے ہیں یا بچے کا کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو لکھتے ہیں ہمیں اس میں خود بھی کلیئر ہونا چاہیے. جب ہم خود ہی کلیئر نہیں ہیں اس پروفائل میں تو پھر ہم اگلے کو کیوں باؤنڈ کرتے ہیں کہ وہ کلیئر ہو. فار ایگزامپل کہ اگر میں نے لکھا ہے کہ میرے بچے یا بچی کی شادی جس سے ہو رہی ہے یا جو میرے بچے میں خصلتیں ہیں اگر وہ پولائٹ ہمبل ہے تو لڑکی کو بھی پولائٹ ہمبل ہونا چاہیے. اگر میں لکھتی ہوں کہ میرا جو بچہ ہے یا بچی ہے اس میں اگر کریٹیوٹی کی عادت ہے تو دوسرے میں بھی ہونی چاہیے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم لکھتے ہیں جو کہ ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے بٹ ایک نائس ہمبل فیملی کی، ویل ایجوکیٹڈ کی اور سیٹلڈ فیملی کی. دیکھیں ہر بندہ سیٹل نہیں ہو سکتا. 70% آبادی سیٹل نہیں ہے اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر رینٹ پہ ہیں اور رینٹ پہ ہونے کی وجہ سے ان کے مسائل بھی بہت بیچاروں کے زیادہ ہیں. یہ بات ماننے والی ہے کہ ہر رینٹ والے کو بھی دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی بچی کی شادی وہاں پہ کرے جہاں پہ لڑکے کا اپنا گھر ہو. یہ نیچرل بات ہے. ٹھیک ہے آپ یہاں تک بالکل ٹھیک ہیں لیکن آپ نے تو قسمت کو اور اللہ کو بالکل نہیں دیکھا. آپ نے تو اللہ پہ یقین ہی نہیں کیا. کیا پتہ کہ وہ جو آج کرائے پہ ہے کل اس کا اپنا گھر ہو. اللہ تعالیٰ جب نوازنے پہ آتا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی کرائے پہ ہی جئیں گے اور کرائے پہ ہی مر جائیں گے. تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے، براڈ تھنکنگ رکھنی چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ جب ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرنے جاتے ہیں تو ہمیں یہ ساری باتیں دیکھنی چاہیے کہ جس بندے سے ہم شادی کرنے جا رہے ہیں وہ ایک انسان ہے گوشت پوش کا، وہ کوئی روبوٹ نہیں ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک 22-23 سال کے لڑکا اور لڑکی سے کتنی ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں اور ایک 27 to 29 لڑکا لڑکی سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک 30 سال کا لڑکا یا لڑکی کتنی حد تک سیٹل ہو سکتا ہے. اگر ہم ایک اممیچور بچی لے آتے ہیں اس کے لیے بہت مشکل ہوگا اپنی اولاد کو پالنا کیونکہ وہ مینٹلی طور پہ ابھی کھیلنے کودنے کی عمر میں ہے. اگر وہ مینٹلی طور پہ کھیلنے کودنے کی عمر میں ہے تو اتنی بڑی لائبلٹی اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی. وہ سرٹن کیس اور ہوتے ہیں جس میں کہ چھوٹی بچی لے آیا، اسے شادی کر لی اور اس کے بعد اس کو بسایا، وہ بھی بہت مشکل سے بستی ہیں. تو ہمیں ان بچیوں کے ساتھ شادی کرنی چاہیے جو بالغ ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جو لڑکی ذرا سی خوبصورت ہوتی ہے اور پڑھی لکھی ہوتی ہے یا ویل سیٹلڈ ہوتی ہے اس کے پیرنٹس کے دماغ آسمان پہ چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی بچی کی شادی اعلیٰ سے اعلیٰ اچھے سے اچھے خاندان میں اور اچھے سے اچھے اور ہائیلی انکمڈ فیملی میں شادی کرنا چاہتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ پھر ان کی بچی دیکھتے 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 30 کی حد تک پھلانگ جاتی ہے چپ کر کے اور پھر رشتے ملنے مشکل ہو جاتے ہیں. میجورٹی عورتیں اسی لیے بیٹھی رہ جاتی ہیں یا لیٹ شادی ہو رہی ہے ان کی کہ لڑکے والے تو ڈیمانڈ نہیں کر رہے. یہ سائیکل اب ٹرن ہو گیا ہے لڑکی والوں کی طرف. اب جو حالات پہلے تھے لڑکوں کے اور یا لڑکے والوں کے اب وہ لڑکی والوں نے ان کی جگہ لے لی ہے. اب لڑکی والے اس قدر ڈیمانڈنگ ہو گئے ہیں اور اس قدر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی بچیوں کے فیوچر اور اس کی عیش و عشرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ وہ یہ بات بھول ہی جاتے ہیں کہ اس لڑکی کو انہوں نے ایک فیملی میں دینا ہے. انہوں نے اس کی بچی کی عیش و عشرت قسمت میں لکھ کر نہیں آسمان سے لائے. وہ اس کی قسمت میں ہوگی تو وہ بیچاری کو ملے گی، اگر نہیں ہوگی تو وہ کسی طور پہ بھی خرید کے بازار سے اس کو نہیں دے سکتے.
یہی بات ایک لڑکے کے فیوچر کی بھی ہے کہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں اپنے بچوں کی شادی کرتے وقت تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان کی شادی بھی کرنی ہے، ہم نے ان کو پروان تو چڑھایا ہے، لیکن ہم اب ان کے اوپر سارا ملبہ پھینک دیتے ہیں کہ وہ بچہ اپنی شادی سے پہلے اپنی بہنوں کی شادی کرے، پھر وہ کہیں جا کے 30-35 سال کی عمر میں اپنی شادی کرے، پھر وہ جا کے کہیں بچوں کے سر پہ جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا وہ کفالت کرے ان کی، اور اپنے نیکسٹ جو ہے نا وہ بچوں کو پڑھانے میں ہی وہ اتنا ٹائم اس بیچارے کا لگ جائے کہ وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ تو ہم یہ افراط و تفریط کا اور ٹو مچ تھنکنگ اور ٹو مچ ڈیمانڈنگ کا شکار ہیں کہ ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہم اوور لیپنگ کر رہے ہیں ہر معاملے کو، اور بہت زیادہ ڈیمانڈ کر کے ہم ان مسائل کو کریٹ کر رہے ہیں جو آگے چلتے چلتے ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رویوں کو سوچیں، دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا کمپنسیٹ کر کے چلیں گے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہے اور باقی معاشرے میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہے۔ اگر آپ بچی کو خوبصورت دیکھ رہے ہیں، پڑھا لکھا دیکھ رہے ہیں، 2 چیزیں یا 3 چیزیں اگر آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، چوتھی چیز آپ کو ڈراپ کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ساری باتیں ایک بندے میں پائی جانی مشکل ہے۔ اسی طرح اگر آپ بہت زیادہ پڑھی لکھی اور بہت زیادہ مالدار عورت دیکھ رہے ہیں تو پھر اس میں تیسری کوالٹی آپ کو ڈراپ کرنی پڑے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین پر اپنی جو دیندار عورت ہے اس سے شادی کریں تاکہ آپ کی اپنی فیملی سکون میں رہے۔ عورت اگر عادات کے طور پہ صحیح نہیں ہوگی، دیندار نہیں ہوگی، تو وہ آپ کی آخرت بھی خراب کر دے گی اور آپ کے بچوں کی آخرت بھی خراب کر دے گی۔ وہ اپنے اعمال میں تو درست ہو نہیں سکی، وہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو کیا اچھے اعمال دے گی۔ اسی طرح ایک مرد کو آپ آنکھیں بند کر کے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں اور وہ نہ نمازی ہے، نہ اس میں کوئی اچھائی ہے، آپ اس کا اخلاق دیکھے بغیر اس کی جیب سے شادی کر دیتے ہیں، اور وہ بیڈ اسموکر ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کی بچی کی قسمت خراب ہو جائے گی، آپ کی بچی اور اس کے بچوں کا آگے سے مستقبل خراب ہو جائے گا، ان کو ایک اچھا باپ نہیں ملے گا، ایک اس کو اچھا شوہر نہیں ملے گا، اور وہ ساری زندگی بچاتی روتی پیٹتی ایک جہنم کے اندر زندگی گزارے گی۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے بچے بچیوں کی شادی کرتے وقت صرف دین کو دیکھیں اور اپنے مائنڈ کو براڈ کریں۔ ہر چیز ہر بندے میں نہیں ہے، اور اللہ نے ایسا بنایا بھی نہیں، پرفیکٹ کسی کو نہیں بنایا، کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ پرفیکٹ کی تلاش میں نکلتے ہیں اور جتنے کیڑے نکالتے ہیں وہ سارے کیڑے آپ کے اپنے وجود میں واپس پلٹ آتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں اچھے طریقے سے کریں اور سوچ سمجھ کے کریں اور دین کو سامنے رکھیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک دعا پہ ختم کروں گی اپنی بات کہ جو لوگ اپنے رشتے تلاش کر رہے ہیں وہ اس دعا کو پڑھیں، اللہم ارزقنی زوجن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی زوجن صالحا یکون قرۃ عین لی فی الدنیا والآخرہ، اور دعائے موسیٰ جن بچوں کی شادیاں نہ ہو رہی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت پڑھی تھی جس وقت کے ان کی شادی ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو جن لوگوں کو یہ آپ کو ہر کتاب میں مل جائیں گی، خاص طور پہ جو دعاؤں کی کتابیں ہیں ان میں یہ بکثرت پائی جاتی ہیں اور ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ دعائیں پڑھیں اور ان دعاؤں کو روز ڈیلی 100 بار چاہے پڑھ لیں لیکن ضرور پڑھیں۔
تو اسی میں ہماری فلاح ہے، ہم اچھے فیصلے بھی کر پائیں گے اور اچھی زندگی بھی گزار پائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔